لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود. نقطة دائرة الوجود والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة على وليه ووصيه ووزيره وامينه واخيه وطالب كل طالب مطلوب كل طالب على كل غالب واله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات بھیجیے اور ہم نے بنی نوع انسان کو ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے. اب وہ اس پہ قائم رہ کر چاہے شاکر بندہ بن جائے، شکر گزار اختیار کرے، یا اسے چھوڑ کے کافر اختیار بن جائے. اسے اختیار دے دی، آزادی دے دی ہے. ہم نے انسان کو مختار بھی بنایا اور مجبور بھی بنایا. مجبور اتنا ہے کہ ہم نے دو پیر اس عطا کیے ہیں تو دونوں پیروں سے چل رہا ہے، یہ ہے مختار. ہم نے اسے حکم دیا کہ ایک پیر اٹھا، ایک اٹھا لیا. پھر ہم نے کہا کہ اسے دوسرا اٹھا تو دوسرا نہیں اٹھا سکتا. اس میں کسی کی یعنی یہاں محتاج بنایا. ہم نے اسے دل دیا، دل دینا ہمارا کام تھا. اب ہر انسان محسوس کر رہا ہے کہ دل دے دیا، مگر اس میں دھڑکن کو باقی رکھنا ہمارا کام تھا. توجہ چاہتا ہوں. ہم نے یہ آنکھیں دے دی. آنکھوں دینا کمال نہیں، ان میں روشنی کو باقی رکھنا کمال ہے. پورا وجود انسان کو ہم نے ہدایت کے لیے ہی دیا ہے. اب یہ اگر پیر ہم نے عطا کیے ہیں، پیر دیے ہیں، تو اسے اختیار ہے، چاہیے فرش ادا سے باہر بیٹھ کے مجلس سن لے، کھڑا ہو کے سن لے، مگر وہاں کھڑا ہونے کا ثواب اور ہے اور فرش ادا پہ آنے کا ثواب اور ہے. اب ان پیروں کو چاہے دنیا کے کام میں لگا دے یا فرش ادا پہ حسین کے راستے پہ آ کے لگا دے، اسے اختیار دے دیا ہے. توجہ چاہتا ہوں. یہ ہاتھ اگر ہم نے یوں ہی نہیں دیے ہیں، اب یہ چاہے عباس کے علم کے اٹھانے میں لگا دے یا انہیں کسی غلط راستے پہ لگا دے. یہ آنکھیں غم حسین کے رونے میں گریا میں لگا دے یا ان سے وہ حرام کام، اسے اختیار دے دیا، عمل کی آزادی دے دی ہے. لہذا ہم نے ہر انسان کو، بنی نوع انسان کو لگایا ہے. ہدایت صرف اور صرف مرد کی شکل میں نہیں آئی کہ نبی آئے، آدم آئے، وہی ہدایت کریں گے، بلکہ ہدایت کے لیے ہم نے معصومہ عصمت بھی بنائی ہے. یعنی عورت بھی ہدایت کر سکتی ہے، عورت بھی ہدایت کر سکتی ہے. ہادی ہم نے صرف یہ نہیں، اب آپ نے توجہ نہیں کی. مردوں کے لیے اب یہاں سے مجلس ہو جائے گا. مردوں کے لیے بہت توجہ، مردوں کے جا کے سنیے گا تھوڑا سا.
مردوں کے لیے ہم نے 1,24,000 انبیاء ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، اور عورتوں کے لیے ہم نے ایک سیدۃ النساء عالمین یعنی فاطمہ زہرا کو بھیجا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی مردوں کی ہدایت کے لیے 1,00,000، معبود 1,00,000 کا انتظام، عورتوں کے لیے صرف ایک عورت کا یہ خاتون، 1,24,000 انبیاء ایک طرف، فاطمہ کی سیدہ کی عظمت ایک طرف۔ فاطمہ کی عظمت ایک طرف ہے۔ ہم نے فاطمہ کو اتنا عظیم بنا کے بھیجا، اور سارے نبیوں کو، بہت توجہ، ہدایت کے لیے ہدایت کا انتظام جب کیا تو سارے نبیوں کو ہم نے آدم کے پسینے سے یعنی محمد کے پسینے سے بنایا۔ آدم محمد کو جب ہم نے جسے اپنے نور سے بنایا تھا، اسے جب پسینہ آیا تو اس نے ایسے یوں کیا تو ان میں کوئی آدم بنا، کوئی نوح بنا، کوئی ابراہیم، کوئی شیش، یعنی یہ سارے انبیاء ہمارے نبی کے پسینے کی ہیں۔ تو جب انبیاء محمد کے پسینے کی ہوگی تو جو خون محمد کا ہے فاطمہ، وہ اس کی عظمت ہوگی۔ یہ جا کے سنیے، توجہ چاہتا ہوں، ہدایت صرف مرد انبیاء جو ہیں وہ مردوں کی ہدایت کے لیے آئے، عورتوں کی ہدایت اکیلی سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اور یہ لفظ صرف یا تو اللہ تین ذات کے لیے ہے، یا تو اللہ لفظ عالمین، یا تو اللہ الحمدللہ رب العالمین ہے، اللہ عالمین کا رب ہے، یا محمد المصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، یا سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اللہ عالمین کا رب، نبی عالمین کا نبی، فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار، عالمین کی عورتوں کی سردار اکیلی واحد سیدہ ہے، جس کا کردار مردوں کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ صلوات بھیج دیجیے گا۔ مولا سلامت رکھے۔ مولا جب میری مدد کر رہے ہیں، شہزادی میری مدد کر رہی ہے، تو میں مولا آپ کی بھی مدد کرے، آپ کی سماعت بھی بیدار۔ بھیا بچے خدا کی خدا ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد میں ایک بات یہاں روک کے عرض کر دوں، خدا را معاف کر رہا ہوں بھیا، تھوڑا سا ایم ڈی صاحب ڈیلر صاحب تھوڑا سا آگے آ رہی ہے بس، اور تھوڑا سا آگ بھی چیزیں خالی ہے، میں دل کے صلوات بھیج دیجیے گا محمد یہ مجلس جو ہے، سماعت جتنی بلند ہوتی ہے مجلس اتنی بلند ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی علامہ، کوئی مبلغ ہے تو شاعر نہیں، شاعر ہے تو مبلغ نہیں ہے، پروفیسر ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر ہے تو پروفیسر نہیں ہے۔ یہ سارے عہدے اگر منصب کسی کو ملے ہیں تو یہ عطا ہے پروردگار کی۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ خود محسوس کیجئے کہ ایک سے ایک نوحہ خان گزرے ہیں، ایک سے ایک برسے خان، ایک سے ایک ذاکر، ایک سے خطیب۔ علم ہے تو آواز نہیں، 2-3 دن کے بعد ختم ہو جائے معاملہ، آدھے روئے میں ختم ہو جائے۔ لیکن اگر آواز کے ساتھ ساتھ نوحہ خان، نوحے کے ساتھ ساتھ اور آواز کے ساتھ ساتھ ہنر بھی ہے، یعنی مجمع کو کھینچنا، اسے یہ ہے عطا، یہ ہے عطا، جسے بھائی صاحب فرما رہے تھے کہ صاحب میرا کام اتنی جلدی ہو گیا، وہ کام اتنی جلدی ہو گیا، وہ کام اتنی جلدی ہو گیا، وہ جو کام، یہ عطا ہے۔ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے عطا ہوتی ہے، جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں سے وہ رب العالمین وہ رزق وہاں سے عطا کرتا ہے۔ بہت توجہ جانے گرامی۔ تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ 3 یہ لفظ عالمین صرف 3 ذات کے لیے ہے، اللہ عالمین ہے، محمد عالمین ہے، یا سیدہ عالمین ہے۔ عالمین، عالمین کہتے ہیں دونوں عالم کو، ایک ہے عالم، ایک ہے عالمین، یعنی سیدۃ النساء العالمین۔ اللہ جب رشتے بنا کے بھیجتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک ہے بیٹی کا رشتہ، ایک ہے زوجہ کا رشتہ، ایک ہے ماں کا رشتہ،
اب توجہ چاہتا ہوں، مریم ایک سلوات بھیج دیجیے بار محمد والے سلوات بھیج دیجیے بار محمد والے میں دل کا سلوات میں دل کا سلوات ارشاد بھیجیے بار محمد والے. اللہ جب رشتے قائم کرتا ہے تو تین ہیں، رب العالمین، محمد رحمت للعالمین، سیدہ نساء العالمین، عالمین کی تمام عورتوں کے لیے. جب اللہ رشتے قائم کرتا ہے ہدایت کے لیے، میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا نگران، تمام انبیاء کو ان کا نور الگ رکھا، محمد کا نور حالانکہ 14 کا، ان 14 میں یاد رکھنا 14 کا نور ہے. فاطمہ کے نور کے لیے، سیدۃ نساء العالمین کے نور کے لیے اللہ نے الگ سے بلایا ہے معراج پہ. انبیاء کی پیشانی میں 13 نور رکھے ہیں، پیشانی میں آدم کی، ابراہیم کی پشت میں، عبد المطلب کی پشت میں، ہاشم کی بنے، فاطمہ کا نہیں. اور فاطمہ نیا نام نہیں ہے، یعنی اللہ فاطمہ کے نام میں بھی اتنا پردہ رکھنا چاہتا ہے، اتنا پردہ رکھنا چاہتا ہے. فاطمہ نیا نام نہیں ہے، محمد کی ماں علی اور محمد کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، ایک فاطمہ نہیں ہے. ان کی زوجہ کا نام بھی علی فاطمہ ہے، ماں کا نام بھی فاطمہ، دادی کا نام بھی فاطمہ. حضرت عبداللہ اور ابو طالب کی ماں کا نام فاطمہ ہے. تو یہ ایک فاطمہ نہیں ہے، پورا گھرانہ فاطمہ کا ہے. اور فاطمہ کے معنی ہے جہنم سے آزاد کرنے والی، جہنم سے آزاد کرنے والی. تو فاطمہ اسے کہتے ہیں جو جہنم سے آزاد کرتے. تو ایک فاطمہ نہیں، پورا گھرانہ فاطمہ کا ہے. تو آپ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبوں کو جہنم سے آزاد. تو فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، اس نور کو اللہ نے محمد کو معراج پہ بلایا، تب اس نور کو عطا کیا ہے. تب 11 اماموں کی نسلیں آگے بڑھی. امامت اس کا مطلب عصمت نے نبوت کی بھی حفاظت کی ہے، امامت کی بھی حفاظت کی ہے. یہاں سے مجلس ہو جائے گی اور مولا آپ کو سمجھ دے. تو عورت مردوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء، عورتوں کی ہدایت کے لیے صرف ایک کا انتظام کیا، یعنی کردار فاطمہ عالمین کی عورتوں کے لیے اکیلی فاطمہ کا کردار اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ جو عالمین کی عورتیں فاطمہ کے کردار کو اپنا کے کوئی فصہ کہلائی، کوئی فخر مریم کہلائی، کوئی ثانیہ زہرا کہلائی. صلوات بھیج دیجیے گا محمد. اب رشتے یہ سارے، حالانکہ جب ماں اتنے مرتبے پہ ہے تو بیٹی کتنے مرتبے پہ ہوگی. ثانیہ زہرا لقب یوں ہی نہیں ملا، ثانیہ زہرا لقب یوں ہی نہیں، فاطمہ کے کردار کو، کردار فاطمہ کو عقیلہ بنی ہاشم یوں ہی نہیں رکھا. زینو اب اپنے باپ کی زینت، زینو اب اپنے باپ کی زینت، جو اپنے باپ کی زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، کئی معنی اس میں ڈکشنری میں، لغت میں ہزاروں معنی، مگر یہاں کیا کہا گیا ہے ڈکشنری میں ایک لفظ ملا زینو اب. زین کہتے ہیں زینت کو، زینت خوبصورت، اعلیٰ، بہت بہت. تو اپنے باپ کی زینت، بیٹی باپ کی زینت ہوتی ہے ہر جنازے کی، بھائی بہن بھائی کے جنازے کی زینت ہوتی ہے. جب تک آپ نے دیکھا ہے کہ جب تک بہن کا انتظار ہوتا ہے آخری وقت تک، سماج میں بھی رسمتاً ضرورت، جب تک بہن نہ آ جائے انتظار ہوتے ہیں بھائی صاحب جب تک میت دفن نہیں کیا. اتنا احترام شریعت نے بہن کا رکھا ہے. اب مریم کے بھائی نہیں، بیٹا ہے، فخر مریم کا نہیں، سیدہ کے کوئی بھائی
تین بھائی تھے، تینوں بھائی طیب، قاسم اور تین بھائی اور یہ تینوں طیب، جعفر، طیب، قاسم، یہ تین بھائی جو ہیں. ایک ابراہیم جو ماریہ قدسیہ تھے. چار بھائی ہیں حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جو اللہ نے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لی فاطمہ کی. اب کوئی بیٹی ایسی ہو جس کا، اس لیے کہ اگر عورت کی کردار تو بھائی کا کردار کون ادا کرے گا؟ لہذا اللہ نے فاطمہ کو مصلی بچھا کے فاطمہ نے کہ پروردگار ادھر علمدار کے لیے دعا کس نے کی؟ علی نے. عزادار کے لیے فاطمہ نے. مگر مصلی ایک اور بچھا کہ پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو کردار میں، سیرت میں، صورت میں فاطمہ کے کردار کو، تاکہ وہ جب دنیا میں آئے تو ثانیہ زہرا کہلائے. صلوات بھیج دیجیے گا ہمارے محمد ثانیہ زہرا کہلائے. خدا نے فاطمہ کو بیٹی دی. اور یہی وجہ تھی کہ محمد جب مباہلے میں لے کے گئے ہیں، ایسے نہیں، وہاں بھی سیرت ہے. سیرت بتائی نبی نے کہ جب جاؤ بیٹی کو یا تو باپ کے ساتھ ہونا چاہیے، یا شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے، یا بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے. طریقہ ہر مباہلے کی. اب عظمت فاطمہ اور اس کی پھر اس لیے کہ جب ماں کی عظمت ہو سمجھ میں آ جائے گی تو بیٹی کی عظمت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے کہ جب ماں کا معیار اتنا ہے تو بیٹی کا معیار کتنا ہوگا؟ ہائی ہائی میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ چاہتا، بیٹی کا معیار. اس لیے کہ ماں جیسی ہوگی اولاد ویسی ہی ہوگی. توجہ چاہتا ہوں. یہاں سے ایک میسیج اور پیغام. فاطمہ کو مباہلے میں لے کے گئے ہیں مگر کس شان سے؟ آگے آگے نبوت. انگلی پکڑے ہوئے حسن، گود میں حسین، ان کے بیچ میں فاطمہ، ان کے پیچھے علی. لفظ بتا دوں گا، آپ بیدار ہیں. آگے نبوت، عصمت کے قدم اگر نبوت پہ بڑھ رہے ہیں، پیچھے پیچھے امامت، یعنی امامت فاطمہ اسے کہتے ہیں. اب عظمت جناب ثانیہ زہرا بی بی زینب کی عظمت ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گی. اس جب ماں اتنے مرتبہ پہ ہے تو بیٹی کتنے مرتبہ پہ ہوگی؟ آگے آگے نبوت، پیچھے پیچھے امامت، بیچ میں عصمت. دنیا والوں آگے اگر قدم رکھا تو نبوت، پیچھے اگر قدم پیچھے ہے تو امامت کا قدم. نہ آگے دنیا فاطمہ کے قدموں کو دیکھ سکتی ہے، نہ پیچھے دیکھ سکتی ہے. آگے نبوت چل رہی ہے، پیچھے امامت چل رہی ہے، بیچ میں عصمت ہے. بیچ میں عصمت ہے، عصمت ہے، عصمت ہے. اب یہی وجہ تھی کہ مباہلے کی رات میں فاطمہ نے جب محمد نے چادر مانگی تو وہاں چادر دی. جب نبوت کو، رسالت کو چادر کی ضرورت ہوتی ہے تو فاطمہ پیش کرتی ہے. جب اسلام اور حسین کو چادر کی ضرورت ہوتی ہے تو ثانیہ زہرا پیش کرتی ہے. صلوات بھیج دیجیے گا. حیدری حیدری آواز بلند سلوات. ایک بات بتا دو عزیزان گرامی، فاطمہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی تو کردار جناب ثانیہ زہرا نظر آئے گا. جب کبرائے فاطمہ نظر آئے تو صغرائے فاطمہ بھی نظر آئے گی، ثانیہ زہرا بھی نظر آئے گی. توجہ چاہتا ہوں فاطمہ کون ہے؟ یہاں سے توجہ چاہتا ہوں ذیشان بھائی، مولا آپ کی سلامت آ کے. یہاں سے فاطمہ کیا ہے؟ آج دنیا ہم سے سوال کرتی ہے سیدہ کا کیا ہے. اگر دنیا یہ سوال کرتے فاطمہ کا کیا ہے، میں بتاؤں فاطمہ کا کیا ہے. اب جو فاطمہ کے گھر میں ملے گا، اس لیے کہ زینب نے وہی دیکھا جو فاطمہ نے دیکھا، جو فاطمہ نے دیکھا وہی زینب نے دیکھا. جو عظمت ماں کی کردار معیار میں زینب اتنی عظمت ہو گئی کہ نانا نے 3 سال تک پال کے پروان چڑھ کے یہ بتایا زبان چسا چسا کے کہ جو عظمت میرے نواز حسین کی، امامت سے ہٹ کے امام الگ ہوتا ہے، میں رشتوں کی بات کر رہا ہوں، وہی میری نواسی زینب کی ہے. لہذا اگر میری بیٹی کی عظمت سمجھ لے مسلمان تو نواسی کی عظمت، جب بیٹی کی عظمت نہیں جانے گا مسلمان تو نواسی کی عظمت کیسے جانے گا؟ اور یہی ہوا.
آئیے مسلمانوں کو بتاتا ہوں، دنیا والے سمجھے فاطمہ کیا ہے. اس کے بعد عظمت جناب زینب صلی اللہ علیہ فاطمہ، بس یہ جان لیں فاطمہ کا کیا کیا ہے. آئیے ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں اور محسوس کریں اور احساس کریں، دنیا تلاش کریے کہ فاطمہ کیا ہے. چچا بہت توجہ، مولا آپ کی مرادیں اور تمام حاجات کو قبول کرے. جا کے سنیے گا فاطمہ کے گھر میں کیا کیا ہے. محمد فاطمہ کے گھر میں، محبت فاطمہ کے گھر میں. بولتے رہیں گے تو لطف آپ کو آئے گا اور عظمت جناب زینب سلام اللہ علیہ معلوم ہو جائے گی. جب ماں اتنا معیار ہے ماں کا تو بیٹی کا معیار کتنا ہوگا. توجہ چاہتا ہوں، محمد فاطمہ کے گھر میں، محبت فاطمہ کے گھر میں، بلندی فاطمہ کے گھر میں، علی فاطمہ کے گھر میں، حسن فاطمہ کے گھر میں، حسنین فاطمہ کے گھر میں، سجاد فاطمہ کے گھر میں، سجاد فاطمہ کے گھر میں، سجدے فاطمہ کے گھر میں، علم فاطمہ کے گھر میں، باقر فاطمہ کے گھر میں، صداقت فاطمہ کے گھر میں، جعفر صادق فاطمہ کے گھر میں، موسیٰ فاطمہ کے گھر میں، قاسم فاطمہ کے گھر میں، علم فاطمہ کے گھر میں، رضا فاطمہ کے گھر میں، امام رضا فاطمہ کے گھر میں، تقی فاطمہ کے گھر میں، تقوی فاطمہ کے گھر میں، تقوی فاطمہ کے گھر میں، تقوی فاطمہ کے گھر میں، نقی فاطمہ کے گھر میں، نقاہت فاطمہ کے گھر میں، عسکری فاطمہ کے گھر میں، روب و جلال فاطمہ کے گھر میں، روب و جلال فاطمہ کے گھر میں. ابھی توجہ نہیں کی. منبر فاطمہ کے گھر میں، وارث منبر فاطمہ کے گھر میں، قرآن فاطمہ کے گھر میں، وارث قرآن فاطمہ کے گھر میں، علم فاطمہ کے گھر میں، علمدار فاطمہ کے گھر میں، ذوالفقار فاطمہ کے گھر میں، صاحب ذوالفقار فاطمہ کے گھر میں، فرش فاطمہ کے گھر میں، فرش ادا فاطمہ کے گھر میں. توجہ چاہتا ہوں، فرش ادا عزت فاطمہ کے گھر میں، شہرت فاطمہ کے گھر میں، نجابت فاطمہ کے گھر میں، نجابت فاطمہ کے گھر میں، عشق فاطمہ کے گھر میں، عشق آل محمد فاطمہ کے گھر میں، کعبہ فاطمہ کے گھر میں، مولود کعبہ فاطمہ کے گھر میں، وارث قرآن فاطمہ کے گھر میں، قرآن فاطمہ کے گھر میں، کوثر فاطمہ کے گھر میں، ساقی کوثر فاطمہ کے گھر میں، نہیں کوثر فاطمہ کے گھر میں، جنت فاطمہ کے گھر میں، خاتون جنت خود فاطمہ ہے، جنت فاطمہ کے گھر میں، سردار جنت فاطمہ کے گھر میں، پردہ فاطمہ کے گھر میں، پردے میں رہنے والا فاطمہ کے گھر میں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری 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 فوز بلند سلوار. واہ زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پردہ فاطمہ کے گھر میں، پردے میں رہنے والا فاطمہ کے گھر میں. فاطمہ کی مسلمان دنیا والے سمجھتے رہے جس کی ماں اتنی عظیم ہے، جتنے دیکھیے جتنے بھی دنیا میں امام بڑے ہیں اور سب سے زیادہ ہندوستان میں ہیں، یہ سب کس کے ہیں؟ بھائی بولیے، بھائی آپ کی خاموش، ذرا زور سے بولیے، میرا مجمع ذرا زور سے بولے. توجہ چاہتا ہوں، میں عظمت فاطمہ، عظمت جناب زینب بیان کر رہا ہوں. اس لیے کہ جب ماں کی عظمت سمجھ میں آئے گی، بیٹی کی عظمت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. توجہ چاہتا ہوں، جب ماں کا معیار اتنا ہے تو بیٹی کا معیار کتنا ہوگا. میں ثانی زہرا کی عظمت بتانا چاہتا ہوں اذان گرامی. تو پوری دنیا میں کتنے امام باڑے ہیں؟ سارے گھر کس کے ہیں؟ امام باڑے بات چھوڑ دیجیے، گھر کس کے بھائی؟ آپ لکھ کے دکھاؤ. یہ ہمارا، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ عزا خانہ ہے جناب سیدہ ہے. حسین کا گھر ہے، حسین کی ماں کے گھر ہے، بی بی زینب کا گھر ہے. اور جتنے امام باڑے ہندوستان میں کسی ملک میں نہیں ہے. فخر کیا کیجئے کہ ہم ہندوستان میں، چونکہ بس ایک ایسا ملک ہے سارے جہان میں، بس ایک ایسا ملک ہے سارے جہان میں جس کی ثنا ملے گی ہمیں ہر زبان میں. جن خوبیوں کا نام نہیں آسمان میں، وہ خوبیاں تمام ہیں ہندوستان میں. میں کیا کہہ رہا ہوں، بات بتا کریں. نہیں جا کے سنیے، جا کے سنیے. بس ایک ملک ہے، بس ایک ملک ہے سارے جہان میں جس کی ثنا ملے گی ہمیں ہر زبان میں. جن خوبیوں کا نام نہیں آسمان میں، وہ خوبیاں تمام ہیں. زور سے بولیے بھائی، وہ خوبیاں تمام ہیں ہندوستان میں.
اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہندوستان میں. حیدر 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 نعرہ حیدری حیدری نواز بلند سلوار. سبحان اللہ زندہ باد. اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہندوستان میں. ہندوستان میں فخر کیا کیجئے. اور یاد رکھیے آج تک ہم نے کسی حکومت سے یہ خود جناب زینب اور بیوی زہرا کا صدقہ ہے کہ جس کی ماں اتنی عظیم ہے اس سے کیا کہنے. اب مجھے بتائیے بی فاطمہ کو جب محمد لے کے گئے تھے تو وہاں ایک آیت آئی تھی, ایسی نہیں لے گئے, ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. اس سے آگے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر خدا کی لعنت, جھوٹوں پر محمد یعنی انفسنا و انفسکم. نفس ان سے کہہ دو, نجران سے نجران ایک علاقہ ہے. جب عیسائیوں نے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ بحثیت تھی میرے بھائی میرے بچے بحثیت تھی کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی اڑ گئے, محمد کے سامنے آ گئے. نبی کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ کے بندے ہیں. آپ کا نبی تو خود کہہ رہا ہے ایتینی انی عبداللہ آتینی نبی و جالنا نبی انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ جالنا نبی اور نبی بھیجا اور کتاب دی مجھے اس نے کتاب 3 چیزیں دی ہیں, یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب دی اور نبی بنا کر بھیجا. آیت کو میں نے ایک طرح میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں. انی عبداللہ, اللہ نے مجھے بندہ بنایا یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی. تو آپ کا نبی تو خود کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اب جب نہیں مانے اڑے رہے تو اللہ کو حکم, رسول اللہ کو حکم ہوا کہ ان سے کہہ دو کہ تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں, تم اپنے بیٹوں کو لائے, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. یعنی قرآن پیش کیا محمد میں. اب میرا مجمع اگر متوجہ ہے, قرآن پیش کیا محمد نے. قرآن مسلمان کہہ رہا ہے ہمیں اللہ کی کتاب کافی. ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں, میرے بھائی پہنچ گئے میرے بھائی. مسلمان کیا کہتا ہے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے, اللہ کی کتاب کافی ہے. بھیا جب تیرے نبی محمد کو اللہ کی کتاب کافی نہ ہوئی تو تجھے کیسے ہوگی اللہ کی کتاب کافی. بغیر جب موبائلے میں قرآن کافی نہ ہوئی, محمد یعنی اہل بیت کو لے گئے. جب اہل بیت کے کامیاب نہ ہو سکے تو تو جنت میں کہتے محمد اہل بیت کے جب کہاں جا سکتا ہے. ایک سلوات بھیج دیجیے گا. تو حضور لے گئے محمد لے گئے. کس کو لے گئے؟ نفسوں کی جگہ علی کو, عورتوں کی جگہ فاطمہ کو, بیٹوں کی جگہ حسن اور حسین کو. اب یہ آیت جو ہے, ختم کر دی میں نے بات, یہ آیت جو ہے کیا ہے؟ ثم نبتہل نجعل ولعنت اللہ علی الکاذبین. یہ لعنت والی آیت کہاں گئی؟ دیکھیے جو اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں میں, خدا قسم. دربار 2 ہیں, محمد کی بھی بیٹی یعنی فاطمہ زہرا بھی دربار میں گئی, ثانیہ زہرا بھی دربار میں گئی. اب لعنت میں کیا کروں؟ دیکھیے جب لعنت, اب جب یہ سامنے آئے تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب یہ جھوٹ سے فوراً یہ بدل گئے عیسائی, اور انہوں نے جزیہ جو ہے ٹیکس جسے کہتے ہیں وہ محمد کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں اپنا جو بھی, ہم یہ ٹیکس رکھتے ہیں اور یہ ہدیہ تو ہو رکھتے ہیں اسے, مگر محمد ہم مباہلہ نہیں کریں گے, ہم مباہلہ. لعنت کی آیت نازل ہو چکی تھی,
اب یہ تو واپس نہیں جانے کی قبلہ بھائی لعنت جو اللہ نے بھیج دی وہ آیت. تو بی بی زہرا نے کہا یا اللہ اس کا کیا کروں؟ آئے ہائے کہا زہرا فاطمہ اے محمد کی میرے نبی کی بیٹی ایک کنیز حق اسے تم سنبھال کے رکھ لو وقت ضرورت کام آئے گی. اس لیے کہ ان نجران نے جب ان چہروں کو دیکھا تو فوراً کیا کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر یہ پہاڑوں کی طرف اشارہ کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. پہاڑ یعنی چہروں کو دیکھ کر یہ واپس ہو گئے. جزیہ محمد کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہاتھوں کو جوڑ کر. اب آیت والی جو لعنت والی آیت ہے اس کا کیا؟ تو کہا کہ اے فاطمہ اسے رکھ لو وقت ضرورت کام آئے گی. اب مجھے بتائیں جو بھی محمد کے مقابلے میں آیا وہ لعنتی، جو حسن کے مقابلے میں آیا وہ لعنتی، جو حسین کے مقابلے میں آیا وہ لعنتی. اب فاطمہ زہرا کے مقابلے میں کون کون آیا؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. توجہ چاہتا ہوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے. فاطمہ اسے رکھ لو وقت ضرورت کام آئے گی. فاطمہ اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئی. ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، دوسرے پہلے نمبر کے گئی. جانے کے بعد مقابلہ کہ اے محمد اے رسول کی بیٹی تم نے جو ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم اس کی حقدار ہو؟ باغ فتح کی مقدمہ کیا حقدار ہو؟ کہا میں نبی کی بیٹی ہوں. اب وہاں کیا آیا تھا؟ وہاں محمد کو جھٹلانے آئے تھے وہ، مگر وہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، توبہ کر لی، ٹیکس دے دیا، واپس چلے گئے. یہ لعنت والی. اب جو جھوٹا ہوگا یہ لعنت. اب مجھے بتائیں صدیق اکبر کے سامنے صدیقہ طاہرہ کھڑی ہو. ہائے ہائے مولانا پہنچ گئے. مولانا آپ کا سفر بولا کامیاب کرے پروردگار. بھائی صدیقہ کے سامنے صدیق اکبر لقب ملا ہے وہ کھڑا ہے. سب سے بڑا جھوٹا فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ کو جھوٹا بتا رہا ہے. اب اللہ نے کہا فاطمہ یہ لعنت یہی سے شروع کر دو. اب جو بھی فاطمہ کو معذاللہ جھوٹا جو بھی مقابلے میں آ رہا وہ لعنتی. اب یہ معراج فاطمہ کی بیٹی ثانیہ زہرا دیکھ رہی تھی. آئے ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں، ثانیہ زہرا دیکھ رہی تھی. بچوں کردار ماں کا وہی بیٹی کا. مصلی پہ بیٹھ کے بیٹی کو خدا سے مانگا یا اللہ میرے کردار کی ایک میری بیٹی عطا کر دے. میں نے اپنے کردار سے ان پر لعنت بھجوائی، مباہلہ جیتا. اب مجھے بتائیے کیا ہر نبی کے ایک بات آپ کو ایسے سمجھ میں آئے گی؟ عرفان یہاں تک پہنچے ہی نہیں میری بات. میں نے اگلی کے آستانے سے بھیک حاصل نہیں کی. اگر آپ تک نہ پہنچا دوں بہت توجہ جانے گرامی. ہر جنگ میں ہر جنگ کے فاتح اعظم کون ہیں؟ علی. احد، خیبر، خندق. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی ہر جنگ کے فاتح. میدان مباہلے کی فاتح کون ہے؟ آئے ہائے بھائی جملہ تو اب کہوں گا مگر آپ بیدار ہیں. میدان مباہلہ کی فاتح ہے فاطمہ. فاطمہ نے مباہلہ فتح کیا. یہی سیرت ثانیہ زہرا نے کہا اماں تم نے مباہلہ فتح کر کے بتایا، میں کوفہ اور شام فتح کر کے بتاؤں گی. صلوات بھیج دیجیے گا. ہر جنگ کا یہاں سے میں انشاءاللہ پھر کسی موقع پوری بات آپ کو فائنل ہوں. زینب نے کوفہ و شام فتح کر کے بھیا تمہیں کربلا جیتی ہے، میں کوفہ و شام کو فتح کروں گی. درس قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی بی بی زینب کوفے کے اندر. درس تعلیم قرآن کی تعلیم، جس کا باپ مفسر قرآن ہو، جس کا باپ محافظ قرآن ہو، جس کے بھیا نے نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے بتایا،
قرآن کا ہم سے رشتہ. اس کی بہن ثانیہ زہرا عزادارو مفسر قرآن، تفسیر قرآن بچوں کو عزادارو تعلیم دیا کرتی تھی. کوفے کی عورتوں کو تعلیم دیا کرتی تھی. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کوفے کی عورتوں کو تعلیم دے رہی تھی، قرآن پڑھا رہی تھی. ایک مرتبہ بی بی زینب فرماتی ہے کوفے کی عورتوں کیا تم مجھے پہچان بھول جاؤ گی؟ کبھی بھی آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ اچانک اپنے حجرے میں گئی اور پھر چادر اتار کے ان بیویوں کے سامنے آئی. کہا مجھے اس عالم میں بھی دیکھ لو. کبھی بھی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بیوی رونے لگی. بیوی آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ بطول کی بیٹی ہیں، آپ صدیقہ کبریٰ بیٹی ہیں، آپ کیسے، ہم آپ کو کیسے بولیں؟ کہا اس عالم میں اگر مجھے دیکھو گی تو پتھر نہ مارنا، صدقے کے کھر میں نہ پھینکنا. آدم سے لگا کہ عیسیٰ تک کسی کی نبی کی اولاد پر اتنے ظلم نہیں ہوئے جتنے محمد کی بیٹیوں پر ظلم ہوئے. آپ نے سنا بی بی زہرا حق لینے کے لیے گئی تھی. علامہ حافظ کفایت حسین اللہ مقامہ فرماتے ہیں سوال یہ نہیں تھا کہ حق فاطمہ زہرا کا تھا یا نہیں تھا، رونا اس بات کیا ہے کہ کیا بی بی اس بات کی حقدار نہ تھی کہ 4 گھنٹے میں اسے بیٹھنے کے لیے کھڑے. کوئی مسلمان تو ہوتا جو بڑے دربار میں یہ کہتا ہے محمد کی بیٹی تو کائنات کے رسول کی بیٹی ہے، عصمت و طہارت کی ملکہ ہے، بیٹھ جا تھک گئی ہوگی. عزادارو اماں فضہ بیان کرتی ہے کہ جب بطول گھر سے گئی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے، مگر جب 4 گھنٹے کے بعد واپس آئی ہے تو اماں فضہ بیان کرتی ہے بطول کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے. صرف اس صدمے میں بابا تیری زندگی میں میری عزت کہ میں بیٹھی رہوں اور رسالت کھڑی رہے، تیرے مرنے کے بعد میری یہ توہین میں 4 گھنٹے کھڑی رہی، تیرے امتیوں نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. بی بی دربار سے جب واپس آئی ہے آ کر بچوں نے سوال کیا اماں آپ اور دربار نہیں جواب دیا، مگر جب بیت الشرف میں داخل ہوئی زینب و کلثوم نے باہر ڈال کے ایک جملہ کہا اماں آپ اور دربار، تو جس بطول نے حسن کو جواب نہ دیا وہ بطول فرماتی ہیں بیٹی زینب و کلثوم سب دربار کا سوال کرے مگر تو نہ کر. اماں میں کیوں نہ کروں؟ بیٹی اتنا سمجھ لے میں دربار کی ابتدا کرائی، تجھے دربار کی انتہا کرنی ہے. اماں وہ کیسے؟ کہ میں مدینہ کے دربار میں گئی تھی، تو شام کے دربار میں جائے گی. مگر زینب تیرے دربار میں میرے دربار میں فرق یہ ہوگا جب میں مدینے کے دربار میں گئی تھی میرے سر پہ چادر تھی، جب تو کربلا سے کوفہ سے شام جائے گی تیرا سر کھلا ہوگا، ایک چادر کا سوال کرتی چلی ہوگی، تیرے ہاتھ رسی سے بندھے ہوں گے، جمر تازیانے مارتا ہوا. سیدانیوں کربلا اب تک دیکھو کربلا میں جتنے شہید ہوئے ہیں ہر ایک کی پیاس بجھ گئی، ہر ایک کی. میں یہ باپ دیکھو مسائل سمجھا کرو، سمجھنے کے لیے مسائل پڑھ رہا ہوں. عزادارو مولا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے وہ دعا کرے، اور جن کی آنکھوں میں آنسو رہ جائے وہ مومن کا ہے، جو آنکھ سے باہر نکل جائے وہ صالحین کا ہے، جو رومال سیدہ میں آ جائے وہ تقدیر والوں کا ہے. عزادارو سنو گی میری ماں بہنوں، سنو گے کنیزان سیدہ، ہر شہید جب کربلا میں شہید ہو گیا عزادارو روز عاشورہ تک، عصر عاشورہ تک پیاسا رہا. عزادارو جامع شہادت نوش کرنے کے بعد عزادارو اس کی پیاس بجھ گئی، اس لیے کہ ساقِ کوثر نے عزادارو سیراب ہو گیا. مگر عزادارو کوئی تاریخ نہیں بتاتی زینب نے کب پانی پیا، ام کلثوم نے کب پانی پیا، کب تک پیاسی رہی، رباب کب تک پیاسی رہی، رقیہ کب تک پیاسی رہی. یہ سیدانیہ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. عزادارو گریا شرط ہے، ایسے ہی جیسے فضائل امیر بن کے سنے ایسے مسائب غریب بن کے سنے. کوئی بی بی جنت البقیع سے آئی ہے، سکینہ دامن پھیلا کے دعائیں کرتی ہے بابا یہ گود رونے والے ننھے بچے بھی رو رہے ہیں، یہ کچھ نہ ہو. سکینہ کو ضرور جانتے ہیں جی، سکینہ کون سکینہ؟ جس کے عباس کے مرنے سے سکینہ اجڑ گئی. سکینہ کو جب تک نیند نہ آتی تھی یا تو چچا یا ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا.
خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. عزیزانو دیکھو روانگی مدینے سے ہوئی ہے، روانگی ہر شہید نے، مگر 11 محرم کے جب صبح سورج نمودار ہوا 11 محرم کا، آپ نے عصر عاشور کو اپنا مولا حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے. شبیر کو بشیر کو شبیر اپنی ذوالفقار سے زیر خاک کر چکا. قیامت کا دن ڈھل کے ظلم کی شام غریبہ میں آپ نے پرسہ پیش کیا. صبح عاشور 11 محرم کی صبح کا عاشور کا سورج صبح 11 محرم کی سورج کا نمودار ہوا. 11 محرم کی صبح کا سورج نمودار ہوا. فلک پہ جیسی نمودار اور کرنیں پڑی. عزادارو کیا دیکھا؟ فضا نے ایک عجیب، حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے، فضا نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ظالم ہاتھوں میں شمر لعن کچھ رسیاں اور کچھ بیڑیاں لے کر آ رہا ہے، کچھ رسیاں. پھر بی بی زینب سے فریاد کی. جامع فضا سے روایت ہے کہ بی بی کیا آپ قیامت آنے والی؟ کا فضا کیا ہوا؟ کا دیکھو شہزادی شمر لعن کچھ رسی لا رہا ہے. عزادارو کچھ اونٹ ہیں بے مخنا، عزادارو بے کاٹھی کے، اونٹ کی برہنہ پشت پہ سیدانیوں کو سوار کرانا چاہتا ہے شمر. ایک مرتبہ عزادارو جیسی قریب آیا، علی کی بیٹی آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد شمر ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، ہم رسول زادیاں ہیں، ہم نبی زادیاں ہیں، ہم جنت کے جوانوں کے سردار کی بہن ہیں. عزادارو اتنا سننا تھا، ہم خود سوار ہو جائیں گے. عزادارو ایک ایک بی بی کو بس میں نے مختصر کر دیے، ایک ایک بی بی کو سیدانیوں بس دل کلیجوں کو نہ روکنا. عزادارو ایک ایک بی بی کو بی بی زینب نے سوار کیا. آؤ میں کلثوم تمہیں میں سوار کراؤں، آؤ میں لیلا آؤ میں سلام کراؤں، سوار کراؤں بھابھی ام فروا رقیہ سکینہ، یہ سب بیویوں کو سوار کرا دیا. عزادارو آخر میں ایک بی بی رہ گئی. فرات کا رخ کر کے آواز دی، بھیا عباس، اے بھیا تیری بہن شام جا رہی ہے. ارے جب مدینے سے لائے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ سوار گیا تھا، اے بھیا مجھے آگے سوار کر دے. زینب نے چاروں طرف، اس لیے کہ جب زینب سفر کرتی تھی دائیں طرف علی اکبر ہوتے تھے، بائیں طرف قاسم ہوا کرتے تھے. عباس ثانیہ زہرا کو سوار کراتے تھے، مگر آج دائیں بائیں جانب کوئی نہیں. عجب نہیں، سید سجاد کی آواز آئی، اے پھپھی اماں، ارے میں آپ کو سوار کراؤں گا. پھپھی اماں عزادارو بی بی زینب کو سوار کرایا. سوار کرانے کے بعد عزادارو عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توپ پہنایا گیا. عزادارو یہ مختصر سا قافلہ عزادارو اسیران کربلا اسیر ہو کے چلے. بیویوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے. عزادارو بس ایک روایت 2 منٹ کی ہے، آپ کی روایت مگر گریہ ایسے کر لیجئے. عزادارو بیوی سوار ہو کے جیسے چلنا چاہتی ہے، اونٹ گنجے شہیدہ سے گزرے. ہر بیوی نے اپنے شہیدوں کے لاشیں دیکھے، ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے شہیدوں کے لاشیں پہ گرا دیا. اے میرے لال علی اکبر. زینب نے کہا بھیا ہاتھ بندھے ہوئے آج میرے پاس چادر ہوتی، اے بھیا تجھے میں کفن دیتی، بھیا معاف کرنا. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا، ارے شمر لعن تازیانہ لہرا کے آیا، بہن کو بھائی کے لاشے سے ایسے جدا کیا جیسا کچھ نہ لگتا ہو. رباب تڑپ گئی. سکینہ آئے بابا اس اونٹ پہ سوار تھی. جب اونٹ چلتا تھا اونٹ کی ننگ پشتی سکینہ کا سینہ چلتا تھا، آواز دیتی پھپھی اماں، سینہ چل گیا. ہائے میرا بابا، اے میرے بابا،
تیری بیٹی کا سینہ زخمی ہو گیا.